فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پاکستان میں تعمیراتی معیار کو بہتر بنانے کی جانب رواں دواں ہے۔ اکتوبر 1966 میں شاہراہ قراقرم کی تعمیر سے لے کر آج تک اس ادارے نے نہ صرف شاہراہوں بلکہ ہاؤسنگ اسکیم، ڈیمز، ہسپتال، ٹنل اور ریلوے ٹریک جیسے بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے ایف ڈبلیو نے ہمیشہ جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تکنیکی معیار پر انحصار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کی بنائی ہوئی تعمیرات نہ صرف معیاری اور دیرپا ثابت ہوئیں بلکہ ایک مثال قرار پائیں۔ ایف ڈبلیو کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں ایک قابل ذکر اضافہ کرب مشین ہے، جس سے نہ صرف بیریئر بلکہ فٹ پاتھ، ٹریک، ڈرین، کرب سٹون اور اسٹیڈیم رائزز وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں۔ یوں ایک ہی مشین مختلف مولڈز کے ذریعے متفرق تعمیرات آسانی سے کر سکتی ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک مکمل موبائل مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے۔ گجرانوالہ بائی پاس پر اس مشین سے نیو جرسی بیریئر کا کام بنانے میں بہت مدد ملی۔ اس مشین سے پہلے ایک دن میں 25 افراد 100 فٹ لمبا بیریئر بناتے تھے۔ سریے سے جال بچھانے میں کئی دن گزر جاتے، اس کے بعد شٹرنگ کی جاتی اور پھر بھرائی میں وقت لگتا، لیکن اب یہی کام ایک دن کی بجائے 3 سے 5 افراد ایک گھنٹے میں کر لیتے ہیں، جو کوالٹی کے حساب سے بھی ہاتھ سے بنائے جانے والے بیریئر سے کئی گنا معیاری اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس قیمتی مشین پر ایک کثیر زر مبادلہ خرچ ہوا، اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ عملے کو اس کے آپریشن اور مینٹیننس پر مکمل عبور حاصل ہو، کیونکہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت اور تیاری نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ مشین کے استعمال سے پہلے ضروری ہے کہ ورک سائٹ کو اچھی طرح تیار کر کے اس کی الائنمنٹ کر لی جائے۔ مشین کی تیز ترین کارکردگی کا ساتھ دینے کے لیے بیچنگ پلانٹ سے تعمیراتی مٹیریل کی بروقت فراہمی انتہائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں بیچنگ پلانٹ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، جہاں سے تیار شدہ مٹیریل کو ڈمپر کے ذریعے ورک سائٹ تک تیزی سے پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فوری جمنے والا ایڈ مکسچر شامل ہے، اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کی دستیابی اس ضمن میں نہایت اہم ہے۔ آئیے اب اس مشین کے اہم پرزوں پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا موبائل مینوفیکچرنگ پلانٹ مختلف نوعیت کے تعمیراتی کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے بیچنگ پلانٹ سے تیار کردہ مٹیریل کو کرین کے ذریعے مشین کے آگر کنویئر میں ڈالا جاتا ہے، جو ماضی میں استعمال ہونے والی کنویئر بیلٹ کی جدید شکل ہے۔ تیزی سے گھومتا ہوا کنویئر مٹیریل کو ایک بار پھر مکس کر کے اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ سلپ فرام پروسیس کے ذریعے تعمیراتی مٹیریل کو مولڈ تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے اس نے بیریئر یا کوئی اور شکل اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اس میں نصب کردہ وائبریٹرز مٹیریل کو کمپیکٹ یعنی مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کنکریٹ کو مولڈ کے ذریعے بیریئر یا کسی اور شکل میں مضبوطی سے بھر دیا جاتا ہے۔ مسلسل پریشر کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے اور فالتو پانی اور ہوا بھی باہر نکلتی رہے، تاکہ بیریئر مضبوط اور دیرپا بنے۔ واضح رہے کہ شٹرنگ کر کے ہاتھ سے بنایا جانے والا بیریئر کئی دنوں بعد مضبوط ہوتا ہے اور اسے کئی دن تک پانی لگانا پڑتا ہے، مگر اس جدید مشین سے بنایا گیا بیریئر بنتے ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ مشین کے ساتھ مختلف طرح کے مولڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو مٹیریل کو بیریئر، فٹ پاتھ، ڈرین یا کرب سٹون جیسی مختلف اشکال میں ڈھال دیتے ہیں، اور یوں ایک انتہائی پیچیدہ عمل جس کو ہاتھ سے بنانے میں ایک طویل مدت درکار ہوتی تھی، چند منٹ میں خوبصورتی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس پر کیورنگ کمپاؤنڈ کا اسپرے کیا جاتا ہے، جس سے اس پر بار بار پانی لگانے کی ضرورت نہیں رہتی اور مضبوطی اور پکڑ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔